بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں امام مہدی علیہ السلام کا لشکر کہاں سے نکلے گا اور اس لشکر کی تعداد کتنی ہوگی، اور خراسان سے نکلنے والا جو لشکر ہوگا اس کے ہاتھ میں کس رنگ کے جھنڈے ہوں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت کیا برکات ہوں گی، اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مصدر حاکم کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئیں تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس میں گھسیٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ اس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ ناظرین، قیامت سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کریں گے۔ ان کے بارے میں حدیث میں مختلف نشانیاں ان کے ظہور کے وقت کی بتائی گئی ہیں۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کی پہلی نشانی یہ ہوگی، ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک اور علم ہوگا، جس سے ان کی شناخت ہو سکے گی۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے سر پر ایک بادل سایہ افغان ہوگا، جس میں ایک منادی کی یہ آواز آ رہی ہوگی، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، امام مہدی علیہ السلام ہیں، لہٰذا ان کی پیروی کرو۔ ناظرین، مختلف کتابوں میں اس روایت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ تم پر فلاں کی پیروی لازم ہے، اور اس کی نشاندہی کے لیے ایک ہاتھ ظاہر ہوگا جو ان کی طرف اشارہ کرتا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ آپ علیہ السلام کے سامنے گر پڑے گا، اور ایک درخت سے ایک شاخ توڑ کر زمین میں گاڑیں گے تو وہ اسی وقت سرسبز ہو کر پھل لانے لگے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت خیر و برکات کا دور شروع ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کے لیے ایک لشکر روانہ ہو کر جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دنس جائے گا۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے آسمان و زمین سے دو صحیفے سنائی دیں گے، ایک آواز اور صحیفہ آسمانی ہے اور وہ جبرائیل امین علیہ السلام کی آواز سے ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ہے، جسے مشرق و مغرب والے سنیں گے، سوتا ہوا بیدار ہو جائے گا، کھڑا ہوا شخص بیٹھ جائے گا اور بیٹھا ہوا اس آواز کی وحشت سے کھڑا ہو جائے گا۔ خدا رحمت کرے اس شخص پر جو اس آواز سے عبرت حاصل کرے، اس پر لبیک کہے، اور دوسری آواز جو زمین سے سنائی دے گی وہ شیطان ملعون کی ہوگی، جو چیخے گا اور اپنی مظلومیت ظاہر کرے گا اور فتنہ اشوب کے لیے شک و شبہ پیدا کرے گا، اور لوگ اس کی آواز سے فریب کھا کر حیران رہ جائیں گے اور آخر کار گمراہ ہو کر جہنم کی آگ میں گرفتار ہوں گے۔ لہٰذا پہلی والی آواز کی پیروی کرو اور ہوشیار رہو، کہیں دوسری آواز کے جال میں نہ پھنس جاؤ۔ اس دن شیطان کی آواز واضح اور ظاہر ہوگی، پھر بھی شیطان صفت انسان اور حق و حقانیت سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آج اگرچہ شیطان کی آواز چھپی ہے، خداوند عالم نے مختلف راہوں انبیاء اور اولیاء کے چھپی ہوئی آواز کو بندوں پر آشکار کر کے بندوں کے کانوں تک پہنچائی ہے، تاکہ وہ اس کے فریب میں آ کر گمراہ نہ ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت بہت ساری خیر و برکات شروع ہوں گی، لوگوں کے دل غنی ہو جائیں گے، یعنی صحیح ہو جائیں گے، اور زمین کثرت سے اپنی برکتوں کا ظہور کرے گی۔ امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ میں مدفون خزانہ نکال کر اس کو اللہ کے راستے پر تقسیم کریں گے، اور اس خزانے کو رتاج الکعبہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، مسلم بن حاکم کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک شخص یعنی امام مہدی علیہ السلام لشکر کی تعداد اہل بدر کی تعداد کے مطابق یعنی 313 ہوگی، اور یہ رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت خلافت کریں گے، اور پھر اس کے بعد عراق کی اولیاء اور شام کے اقال آئیں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام سے جنگ کے لیے ایک لشکر شام سے روانہ ہوگا۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امام علی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے لطف کے طور پر فرمایا، دور رہو، ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ اس زمانے میں بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ کے ماننے والوں کو قتل کر دیا جائے گا، اللہ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جیسے بادل کے مختلف ٹکڑے جمع ہوتے ہیں، نہ وہ کسی کو دیکھ کر ڈریں گے اور نہ کسی کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے پاس جو تعداد جمع ہوگی وہ تعداد بدری صحابہ کے مطابق یعنی 313 ہوگی۔ حضرت ابو العباس کہتے ہیں، محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ کیا تم اس لشکر میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کعبہ کے دونوں شانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ان دونوں شانوں کے درمیان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ ان کو بیت المقدس پر نصب کیا جائے گا۔ ناظرین، جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔